ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ کی زندگی علم کے نور سے منور ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہ تو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر جو ہے 11 ہے اور 12 ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 20 تک یہ آیتیں منافقوں کے بارے میں، منافقوں کا سلسلہ ہو رہا ہے، کیونکہ منافق جو تھے یہ ان کو جب مسلمان کہتے تھے کہ تم فساد کرتے ہو، اور اس سے آگے والی جو آیت نمبر 13 ہے اس کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کے آئے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم هم السفہاء، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بیوقوف کہہ دیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ نے فرمایا انہم هم السفہاء، یہ خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان کی ملاقات ایمان والوں سے ہوتی تھی، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی کہ جس طرح کے وہ منافق تھے نا، اس طرح کے منافقوں کے ساتھ وہ جب تنہائی میں ہوتے تھے، قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ، تو ان منافقوں کو کہتے تھے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ جو دونوں طرف کا ہو جائے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن اونوں ماہی کدی نہیں ملیا جیڑا دو گھراں دا سانجا، جیڑا دو پاسے لت پھسائے وہ بندہ کامیاب نہیں ہوندا، تے جیڑا دو بزرگ کہندے ہوندے سن جیڑا دو گھراں دا پراہنا ہوے نا وہ بھکھا رہندا، وہ کہندے نے وہ روٹی پکان گے، وہ کہندے وہ پکا گے، ٹھیک ہے۔ تو جڑے منافق نے تو پتہ چلدا جڑے منافق نے کافروں تو بھی بدترین قسم دے لوگ نے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلماناں لا کے کہندے نے اسی مسلمان ہاں، کافراں ول جا کے کہندے سن اسی کافر آئی تو تواڈے نال دی ہیں، انا معکم، انہوں نے کہندے اسی تواڈے نال نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، تو نہ ان کی تجارت نے کوئی ان کو نفع دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ،
ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، انہیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، یہ اپنی دوبارہ اس حالت پر لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے کان جو تھے وہ سننے والے تھے اور ان کی زبانیں بولنے والی تھی۔ جب کافروں منافقوں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کی طرف آتے تھے قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا لا یرجعون، یہ لوٹنے والے نہیں، یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ اور اس کے آگے والی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال اس طرح ہے جیسے آسمان سے اترنے والی بارش، فیہ ظلمات، اس بارش کے اندر تاریکیاں ہیں، ورعد وبرق، اور گرج اور چمک ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافرین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے ہی رہ گئے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا ان کے کان اور آنکھیں سلب فرما لیتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 20 آیتیں جو ہیں 20 نمبر آیت تک یہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی احوال کو ذکر کیا کہ جو زمین کے اندر فساد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ مومن آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ زمین کے اندر فساد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے مراد جو بیان فرمائی ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں جن کے بارے میں پہلی آیت جو منافقوں کے بارے میں اتری اس کے اندر اللہ نے فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس سے ایک پتہ تو یہ چلتا ہے، دوسرا پتہ یہ چلتا ہے وہ قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ کہہ دیں گے یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ ایسے ہے، بغیر کسی وجہ سے، بغیر علم ہونے کے باوجود۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری صورتیں ہیں، وہ انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور
بے حیائی اور حرام افعال پر لوگوں کی زندگیوں کے اندر تباہی اور بربادی بھرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح مانو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین نے مانا، تو پھر اس وقت ان کا انداز اور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بے وقوف کہہ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ آج بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایسے کیا سیدہ فاطمہ زہرا ان کا حق چھین لیا یا ایسے کر لیا۔ حالانکہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار فضائل بیان فرمائے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس طرح تم بھی ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اور صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 3673 صحیح بخاری کے اندر، حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کو گالی دے گا وہ منافق ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی ایک احد پہاڑ کے جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرا ایک صحابی آدھا مد یعنی کہ ادھا ٹوپا جواں دا اللہ دے رستے وچ دے، اوندا ادھا ٹوپا جواں دا اللہ دے رستے وچ تہاڈا احد پہاڑ جنہ سونا دینے نالوں بہتر ہے۔ اور اللہ نے تو فرمایا کما آمن الناس، جس طرح میرے صحابہ تابعین تبع تابعین، یہ پھر لسٹ اگے چل پئی کہ تسی بھی ایمان اس طریقے نہ لیاؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لے آندا، پھر تابعین نے تبع تابعین نے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، ہن کچھ لوگ نے جڑے کہندے اسی علمی کتابی ہاں، بابی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6502 ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے لڑائی کا اعلان کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو طریقہ حضور کے صحابہ کا تھا اور اس کے بعد والوں کا تھا، یہ طریقہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے، اور یہی عقیدہ اہل حق کا عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد جو اس عقیدے سے علیحدہ ہو، اس عقیدے کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر شیطان کا طریقہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ تنہا ہوتے تھے اپنے شیطانوں کی طرف، اللہ نے ان کو شیطان فرمایا جو صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین کے علاوہ جو طریقہ اپناتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی آگے والی جو آیت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ ان کی مثال جو ہے طریقی کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آسمان سے برسنے والی بارش کی مثال دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھایا جو آخری آیت ہے منافقوں کے بارے میں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ان پر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھیں اچک کر لے جاؤں جن کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں، ان کے کانوں کو میں تباہ و برباد کر دوں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اور آخری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے ہم کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر کام کرتا ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا،
اگر اللہ چاہتا سب کو کافر بنا دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو، ٹھیک ہے، اور اللہ نے انسانوں کے لیے جنوں کے لیے اعمال رکھے ہیں، جو اعمال کرے گا وہ عدت للمتقین، جنت تو اللہ نے تیار ہی متقین کے لیے فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد جو 21 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کل سے ہم یہاں سے پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، یہ دیکھو کہ اس نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے اور اس کی تخلیق پر تم راضی رہو، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، ایک ہی مشن ہے جس مشن کے تحت اللہ نے پیدا فرمایا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔